گزاری. پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے کس طرح سے کمایا اور کس طرح سے خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ان تمام چیزوں کا سوال ہمیں جب تک ہم قیامت کے میدان میں نہیں دیں گے، جب تک اپنے پیر کو ہٹا نہیں سکتے ہیں. اب ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا چیک اپ کریں. آج ذرا سا زکام آ جاتا ہے تو کوئی سوچنے لگتا ہے کہ کہیں کورونا نہ ہو، فوراً چیک اپ کراتے ہیں، پرائیویٹ میں کراتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. بخار آ جائے، کسی طرح کی کوئی مطلب وہ ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جان لیوا ہمارے لیے مرض نہ ہو جائے، فوراً چیک اپ کرتے ہیں. آج ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے. دنیا کے رنگت نے ہمارے دل و دماغ پہ اس قدر غالب آ گیا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا. نماز پڑھتے بھی ہیں تو سجدے میں جو خشوع اور خضوع ہونی چاہیے، جو عاجزی و انکساری ہونی چاہیے، اس میں لذت نہیں ہے. من کرتا کہ فوراً بھاگے مسجد سے. یہ سب بیماری ہے بھائی میرے. صرف سر درد، بخار لگ جانا، زکام لگ جانا، یہی صرف بیماری نہیں ہے. یہ تو بیماری جان لیوا ہے نا. لیکن یہ جو بیماری لگ گئی ہے، جو ہمیں نماز پڑھنے کا من نہیں کر رہا، مسجد جانے کا من نہیں کر رہا، قرآن کی تلاوت سے ہمارا منہ مر جا رہا ہے، یہ ایسا بیماری ہے جو آپ کا عاقبت برباد کر دے گا. آپ کی دنیا و آخرت برباد کرنے والا یہ بیماری ہے. اسی لیے ہمیں احتساب کرنا ہے، ہمیں اپنا چیک اپ کرنا ہے کہ ہم کہیں ہمارے اندر یہ بیماری تو نہیں ہے. ہمیں مسجد جانے کو من نہیں کر رہا ہے، ہمیں نماز پڑھنے کو من نہیں کر رہا ہے. مہینوں برسوں گزر جاتے ہیں قرآن پاک، ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مرے گا تو ہمارا گھر سے قرآن پاک اٹھایا جائے گا. قرآن پاک کو اسی لیے، اور یہ تو وہ قرآن شریف ہے جو زندگیاں دینے والے قرآن ہے، جو زندگی حیات دیتی ہے یہ قرآن. لیکن آج ہم اس کو اس لیے ہم رکھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں کہ جب کوئی انتقال کرے گا تو ہم پڑھیں گے. حالانکہ یہ قرآن جو زندگی اور حیات دینے والا کتاب ہے. لیکن افسوس آج ہمارے پاس دوستوں کو ٹائم دینے کے لیے، دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، موبائل چلانے کے لیے ٹائم ہے، طرح طرح کے اپلیکیشن استعمال کرنے کے لیے، طرح طرح کے ویب سائٹ وزٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، سب کچھ کرنے کے لیے ٹائم ہے. لیکن جو ہمارا مقدس کلام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جو ہماری زندگی ہے، جو ہمارا سمجھ لیجیے سرمایہ ہے، جو ہمارا سب کچھ ہے، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مرے گا تو یا قسم کوئی کھائے گا، گھر میں کوئی جھگڑا لڑائی ہوگی تو قسم کھایا جائے گا تو قرآن پاک اٹھایا جائے گا. میرے بھائی وہ دور آ گیا ہے کہ آج ہمارے اوپر اللہ کی غضب. آج لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ گرمی ہے، ضرور سے اگر 2 دن 3 دن بارش نہ ہو، بہت لوگ کہتے ہیں گرمی بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، ہوا نہیں چل رہی ہے، پورا غضب ہو چکا ہے. لیکن میرے بھائیو ہمارے اعمال تو آگ برسانے والے ہیں، ہمارے اعمال آگ برسانے والے ہیں. یہ تو صرف گرمی ہے. ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہیں کہ اللہ تو آگ برسا دیتا ہے. لیکن نبی قربان جائیے اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے صدقے میں ہم گناہگاروں کو عافیت ملی ہوئی ہے کہ یہ صرف گرمی ہے. ہمارے اعمال اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ہوائیں چلائے جائیں، ہمارے اوپر برسات کی جائے. اگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہوتے، یہ جانور نہیں ہوتے تو بارش بھی نہیں ہوتی. ہمارے اعمال اس قدر ایسے ہمارے اعمال ہیں کہ ہمارے اوپر تو آگ برسایا جائے تب بھی کم ہے. میرے بھائیوں آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج بہت بگڑا جا رہا ہے. دین سے دوری، مسجدیں ویران ہو رہی ہے، گناہوں کے اڈے آباد ہو رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں ٹک ٹاک بنایا جا رہا ہے، طرح طرح کے گانے گائے جا رہے ہیں. چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، 10 سال کا عمر نہیں ہے، وہ طرح طرح کا ایکٹنگ کر رہا ہے. ماں باپ بھی شاباشی دے رہے ہیں کہ بیٹا بہت اچھا کر رہا ہے. میرے بھائیوں ہمارا تو حال ہی ہونا چاہیے کہ بچہ جب زبان کھولے تو اللہ کا نام لے، جب زبان کھولے تو اللہ کا نام لے، نبی کا نام لے. 10 سال 20 سال 18 سال کا جوان ہے، پوچھا جائے گا بابو ہم لوگ کس نبی کی امت ہے، تو آسمان کا تارا گننے جا رہا ہے، آسمان کے تارا گن رہے ہیں. پوچھا جائے گا کہ یہ کس فلم کا ہیرو ہے، فوراً فلموں کے ہیرو کے نام یاد ہیں، کرکٹروں کے پلیئرز کے نام یاد ہیں، دنیا داروں کے یاد نام ہیں. نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا کس نبی کی امت ہے، پتہ نہیں ہے. وضو میں کتنے فرائض ہیں، آسمان کے تارے گننے لگیں گے. مسلمان ہے، کیوں آ رہی ہے پریشانیاں، مصیبتیں کیوں آ رہی ہے، کیوں ہم کامیابی نہیں ہو پا رہے ہیں. پہلے کے زمانے میں کم کھاتے تھے، کم کماتے تھے، ایک آدمی بیچارہ کماتا تھا، پورا گھر چلتا تھا، الحمدللہ سب کچھ ہوتا تھا. آج اتنے سارے کما رہے ہیں پھر بھی بلک رہے ہیں، پریشانیاں دم ختم نہیں ہو رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو پیچھے رکھ دیا.
ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا۔ آئیے اللہ کے مقدس کلام سے پوچھا جائے، اللہ کے مقدس کلام بتا ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ کی لاریب کتاب کہتی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بے شک بے شک۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد بڑے بڑے عہدے پا لینا، بڑے بڑے منصب پہ فائز ہو جانا، بڑے بڑے مکانات اور میراث کا تک کے پہ فائز ہو جانا نہیں۔ ہمارا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کھانے کی ضرورت ہے۔ جب تک کھانا نہیں کھائے گا للاؤ بھائی تو بندہ قیام نہیں کر پائے گا، قرات نہیں کر پائے گا، رکوع نہیں کر پائے گا، سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندہ کو مال دیا تاکہ بندہ تجارت کرے اور اس سے فائدہ کھا کر کے اس سے طاقت قوت حاصل کرے اور میری عبادت کرے۔ اللہ نے مال دولت دیا، اللہ نے کھیت و باغات دیا تاکہ بندہ ان تمام چیزوں سے فصلیں نکالے، گیہوں نکالے، دھان نکالے، کھائے اور میری عبادت کرے۔ لیکن جو ضرورت تھا وہ مقصد بن گیا ہے، اور جو مقصد تھا وہ ضرورت بن گیا۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب بیمار ہوتے ہیں تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن بیماری ختم ہوئی اللہ کو بھول گئے۔ جب کوئی پریشانی آتی ہے تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ تجربے کی بات ہے بھائی، دیکھے جاتے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی پریشانی آ گئی تب اللہ کو، بہت سارے لوگ تو ہیں کفر بک دیتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو ہمارا کہ دیکھتے نہیں کان، ہمارا اوپر اس طرح کی بکواس ہے، اللہ نہیں دیکھتا تو تم زمین پھٹتی تم دھس گئے ہوتے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ تم چل رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے، پھر بھی تم اللہ کی بارگاہ میں ناشکری کر رہے ہو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فاذکرنی اذکرکم واشکر لی ولا تکفرون، اے بندہ تم مجھے یاد کر میں تیرا چرچا کروں گا، تم مجھے اکیلے یاد کر میں فرشتوں میں تمہارا چرچا کروں گا۔ واشکر لی ولا تکفرون، اور میرا شکر مانو، احسان تو میرا شکر مانو، ناشکری مت کرو۔ آج تو بندہ ناشکری کر رہا ہے، پھر بھی اللہ ہمیں ہمارے اوپر سے آسمان کا سامیانہ ختم نہیں کر رہا ہے۔ آج آپ کا بچہ، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ سمجھ لیجئے، یہ بتا رہا ہوں کہ آج ہمارا معاشرہ کس قدر عمیق گڑھے میں، گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہوا جا رہا ہے۔ آج آپ کا بچہ، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا اگر آپ کی بات نہ مانے تو آپ اس کا کھانا بند کروا دیتے ہیں، کھانا اس کا بند کروا دیتے ہیں، اس کا کھانا بند کر دو، اس کا کھانا بند کر دو، گھر سے نکل جاؤ، تو گھر سے بے دخل ہو جا۔ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی اگر آپ کی نافرمانی کرے، آپ کی بات نہ مانے تو آپ اس کا کھانا بند کروا دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ قربان جائیے اس رب پر، قربان جائیے اس رب پر کہ وہ کہتا ہے نماز پڑھو، لیکن ہم نماز میں سستی کر ڈال رہے ہیں۔ پھر بھی وہ ہم کو اپنے بندوں کے لسٹ سے نکال رہا ہے، نہیں، ہمارے اوپر رحمت، ہمارے اوپر سے آسمان کا سایہ ختم کر رہا ہے، نہیں، زمین کا بچھانا ختم کر رہا ہے، نہیں، وہ تو ہمارے اوپر کرم بلائے کرم کر کیے جا رہا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ غفلت کی چادر تان کر کے سو رہے ہیں، ہم ہیں کہ غفلت کی چادر تانے سو رہے ہیں۔ لیکن یہ 50 سال 60 سال 70 سال کی یہ زندگی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الدنیا و زراعت الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر آپ نے یہاں پہ نیکی کا بیج بو دیا تو کبھی ختم نہ ہونے والا آپ کو فصل ملے گا، جنت جس کا نام ہے۔ لیکن ہم نے آج یہ 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی اگر ہم نے دنیا داری میں ختم کر دیا، دنیا کو حاصل کرنے میں ختم کر دیا، تو پھر ہمیں بہت ہی افسوس مقامات ملنا پڑے گا۔ ایک مثال میں واقعہ دے رہا ہوں چچا، ایک بادشاہ تھا، اپنے وزیروں کے ساتھ کسی باغ سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی پتھر پھینک رہا ہے، ایک پتھر آ کر بادشاہ کو لگ گیا، ایک پتھر آ کر بادشاہ کو لگ گیا۔ بادشاہ نے پتھر کو دیکھا، بڑا حیران ہوا، تعجب میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو اے وزیروں، دیکھو یہ سنسان جنگل میں یہ پتھر کون پھینک رہا ہے؟ وزیر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ ایک انسان ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پہ پھٹے پرانے کپڑے ملبوس ہیں، دیوانہ وار گھومتا پھر رہا ہے۔ بادشاہ کے پاس لا کر حاضر کیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اے وہ شخص، یہ پتھر کے ٹکڑے تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں ریگستان چٹیل میدان میں گھوم رہا تھا، میری گزر چٹیل میدان سے ہو رہی تھی، میری نظر ان خوبصورت پتھروں پر پڑی، میرے دل کو بھا گیا۔ آج تک میری لائف میں، میری زندگی میں میری آنکھوں نے اتنا چمکدار پتھر، اتنا خوبصورت پتھر میں نے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے جو ہی دیکھا میرے دل کو بھا گیا، ان پتھروں کو میں اپنے جھولیوں میں بھر لیا۔
भूख की शिद्दत तड़पा रही थी, घूमते फिरते जंगल में आया, मैंने चाहा कि फल तोड़ लूं और अपनी भूख की शिद्दत को मिटा लूं, लेकिन पत्थर भी खत्म हो गए, फल भी नहीं टूटे। बादशाह ने कहा, वो शख्स तुझे पता भी है ये कौन सा पत्थर है? उसने कहा, नहीं बादशाह सलामत, मुझे तो पता नहीं है। बादशाह ने कहा, ये कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि ये हीरा है, हीरा, ये हीरा है, हीरा। अब जैसे ही सुना कि हीरा है, अफसोस करने लगा, हाथ मलने लगा कि हाय अफसोस, मैंने हीरा को फेंक दिया, हीरे को गंवा दिया। तो है मेरे भाइयों, ये जिंदगी भी अनमोल हीरों के मानिंद है। ये रातों दिन ये हमारे लिए अनमोल हीरे, अगर हमने इनको समेट लिया, नेकियों भरी जिंदगी कर लिए, तो कभी खत्म न होने वाला हमें जन्नत मिलेगा। अगर हमने दुनिया में लग करके अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया, 60 साल 70 साल की जो उम्र अल्लाह ने दिया है, अगर इसको हमने दुनिया को भेंट चढ़ा दिया, तो हमें भी अफसोस मलना पड़ेगा। जिस तरीके से वो शख्स जंगल में जाकर के अफसोस का हाथ मल रहा था कि मैंने हीरा को फेंक दिया, उसी तरीके से हमें अफसोस मिलना पड़ेगा। आज के बच्चों को जब मिलाद ख़त्म करना होगा शीरनी ला दीजिएगा। आज हर आदमी का बच्चा एक स्कूल में कॉलेज में पढ़ता है, जब बच्चों का एग्ज़ाम आता है ना गुड्डू भाई, तो माँ भी डांटती है, बाप भी डांटता है, कहता है एग्ज़ाम सर पे है, तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो। हालांकि आज के एग्ज़ाम में रिश्वत भी दिया जा सकता है। साबिर भाई, रिश्वत भी दिया